بلندر صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ توبہ کی 119ویں آیت، اللہ اپنے اس کلام میں عظمت اہل بیت کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ یہ بھی طے ہے کہ جہاں فضیلتیں ہیں، جہاں رفعتیں ہیں، جہاں بلندیاں ہیں، جہاں عظمتیں ہیں، وہاں صدارت اہل بیت کی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد جی تمام تر اللہم صل علی محمد، تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے، اور میری اور آپ کی قسمت بڑی ہے، ہم صاحب قسمت لوگ ہیں کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے۔ جی اگر کبھی ہمیں غرور کرنے کی اجازت ملی، اگر کبھی اجازت ملی نا کہ کس بات پر غرور کر سکتے ہو، تو ہم غرور اس بات پر کرنے کے مجاز ہیں کہ ہم علی کو پہلا امام مانتے ہیں۔ میں نے بہت غور کیا کہ اللہ متکبر کیوں ہے؟ ہمیں تو پسند نہیں کرتا کہ ہم تکبر کریں، مگر خود وہ متکبر ہے۔ تو میں تو اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا ہے۔ جو ایسی ہستیوں کا خالق ہو، حق ہے کہ پھر وہ خود کو تکبر کے ساتھ یاد کرے، پھر وہ خود کو متکبر کہے، جس کے آگے علی جھکتا ہو، جس کے آگے سرکار دو جہاں جیسا وجود جھکتا ہو۔ قرآن مجید میں اہل بیت کی عصمت پر صرف آیت تطہیر ہی دلیل نہیں ہے۔ پہلے تو میں اپنے ان کم سن ساتھیوں کے لیے کہتا ہوا گزروں کہ عصمت جہاں فضیلت اہل بیت ہے وہاں ضرورت دین بھی ہے۔ یعنی اگر اس زاویے سے دیکھیں کہ عصمت اہل بیت کی عظمت ہے تو یہ زاویہ ٹھیک ہے، مگر یہ زاویہ کہ اگر کوئی معصوم ہی نہ ہو تو اعتبار کس پر ہوگا، اعتماد کس پر کریں گے؟ یہ جو دین پر اعتبار ہے، یہ جو دین پر اعتماد ہے، یہ جو اللہ نے کہا ہے، اس بات پر یقین ہے کہ یہ بات اللہ کی کہی ہوئی ہے، یہ پیغام آسمان کا ہے، یہ پیغام جو فرشتہ لایا تھا ویسا ہی ہے، اس میں کوئی تبدل تغیر نہیں ہوا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ہم اس پر کیسے یقین کر لیں کہ یہ وہی ہے جو اللہ نے بھیجا تھا؟ اس کے یقین کو عصمت کہا جاتا ہے۔ ہم جو معصوم مانتے ہیں، تو اب اگر یہ بات میں واضح کرنے میں، روشن کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ عصمت جہاں فضیلت اہل بیت ہے وہاں عصمت ضرورت دین ہے۔ ہر زمانے میں ایک معصوم کا ہونا ضروری ہے جس پر ہمیں یقین ہو کہ دین وہی ہے جو اللہ نے دیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم ایک رسانے پر بیٹھے تھے، ہمارے ساتھ ایک بہت بزرگ عالم دین مفتی اعظم ہے پاکستان کے، ہمارے بریلوی برادران کے، جناب مفتی منیب الرحمان صاحب۔ وہ فرمانے لگے کہ ائمہ کی عصمت پر آپ کے پاس دلیلیں کیا ہیں؟ تو ہم الحمدللہ 100 سے زیادہ دلیلیں دار التحقیق باب العلم کے اندر اب تک کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، 100 سے زیادہ دلیلوں کو تحریر میں لا چکے ہیں کہ ہم جو اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں ہمارے پاس دلیل کیا ہے۔ جی پنجتن کی عصمت کے اوپر تو کہتے ہیں جی آیت تطہیر بہت روشن دلیل ہے، کیونکہ سرکار دو جہاں نے 5 ہستیوں کو چادر میں لے کر 5 ہستیاں چادر میں آئیں اور پھر فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اس میں کیونکہ کہا اللہ نے کہ یہ طہارت کا ان کا اعلان کیا، یہی ان کی عصمت کا واضح و روشن عنوان ہے۔ پنجتن کی عصمت کے اوپر تو قیل و قال نہیں ہے، بحث و مباحثہ نہیں ہے، لیکن
ائمہ اہل بیت کی عصمت کے اوپر دلائل کیا ہیں؟ ائمہ اہل بیت کی عصمت پر دلائل 100 سے زیادہ ہم، اور سلسلہ جاری ہے، ارادہ ہے کہ 200 دلیلیں انشاءاللہ وہ عقلی، نقلی، قرآنی، حدیثی 100 سے زیادہ دلیلیں انشاءاللہ، 200 سے زیادہ دلیلیں انشاءاللہ ہمیں انہیں دینی ہیں۔ ان میں سے چند کی طرف میں مقدماتی گفتگو میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ایک آیت تطہیر تو بہت روشن ہے، لیکن کیا یہ آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو، یہ جو نہیں جانتے ہو کا جو پیمانہ، دائرہ، میدان، یہ اتنا زیادہ وسیع ہے کہ پوچھو ان سے، جن اہل ذکر سے، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو نہیں جاننے کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، نہ جاننے کا دائرہ، ابھی ہمیں یہ علم ہو جانا کہ ہم نہیں جانتے، یہ خود آدھا علم ہے۔ یہ جان لینا کہ ہم نہیں جانتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بلندر صلوات ہے۔ اللہم صل علی، یہ جان لینا کہ ہم نہیں جانتے۔ ابھی پہلے تو یہ طے کرنا مشکل ہے کہ علوم کتنے ہیں۔ ابھی ہمیں علوم کا ہی فہرست نہیں پتا کہ علوم کے نام کیا ہیں، کتنے علوم ہیں اس دنیا کے اندر۔ دنیا کی بڑی یونیورسٹیاں جو ہیں، دنیا کے جو بڑے تعلیمی ادارے ہیں، ان کے ہاں جو علوم کی لسٹ بنی ہوئی ہے اور وہ فیکلٹیاں بنی ہوئی ہیں، شعبے بنے ہوئے ہیں، ڈین ہیں، پروفیسرز ہیں، پڑھانے والے ہیں، اسی طرح حوزہ ہے علمیہ نجف اور قم کے اندر جو تعداد بنی ہوئی ہے، وہ بہرحال بہت بڑی تعداد بھی ہو، تعداد علم کے، علوم کی تعداد کہ فلاں علم فلاں علم فلاں علم فلاں علم، مثلا 100 علم ہوں گے، 200 علم ہوں گے۔ جی آج تک جو علوم کی لسٹ بنائی گئی ہے، وہ لسٹ مولا علی کے مطابق نہیں ہے۔ میں دلیل دینے جا رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ذقنی رسول اللہ ذقن ذقا علمنی رسول اللہ الف باب، مجھے رسول اللہ نے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے ایسے علم عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے اللہم صل علی محمد وعلی محمد، مجھے رسول اللہ نے 1000، اب جملہ سنے مولا علی کا، مجھے رسول اللہ نے 1000 علم عطا کیے اور میں نے 1000 علم سے 1000 علم بنائے۔ 1000 کو 1000 سے ضرب تو دیجئے ذرا، کتنے بن رہے ہیں؟ 10,000، لاکھ، 10 لاکھ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی ہمارے پاس 200 علوم کی لسٹ نہیں ہے، ابھی 200 علوم کی لسٹ نہیں ہے۔ علی کا کلام ہے، میرا کلام نہیں ہے جو آئندہ ایڈیشن میں ٹھیک کر لوں گا۔ مولا کا کلام ہے، مولا کا کلام مولا کا کلام ہے۔ میرا ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ 2 ایسے کلام ہیں جو وقت کے پابند نہیں ہے، وقت ان کا پابند ہے۔ علی کہہ رہے ہیں مجھے رسول اللہ نے 1000 علم عطا کیے اور میں نے 1000 علم سے 1000 علم بنائے۔ تو یہ ہزاروں کی تعداد میں علوم ہیں جن کی تو لسٹ ہمیں نام نہیں پتا۔ لہٰذا جب حضرت ظہور فرمائیں گے، جب مولا ظہور فرمائیں گے تو حضرت جس آبادی سے مومنین سے ملتے ہوئے گزریں گے، اپنا دست مبارک فضا میں بلند فرمائیں گے، ان کی طرف، لوگوں کی طرف اپنا ہاتھ بلند فرمائیں گے۔ دنیا میں جو حضرت کے دست مبارک کے نورانیت کا حامل ہوگا، جی وہ جہالت سے خالی ہو جائے گا، علم سے بھر جائے گا، کوئی جاہل نہیں رہے گا۔ بھائی جب ایک ہی دوست نعرے لگاتے رہیں گے تو یہی ہوگا نا، کوئی اور بھی حصہ لے لیں ان کے ساتھ۔ بلندر صلوات محمد و آل محمد، اللہم صل علی۔ توجہ ہے حضرات کی؟ تو ابھی تو ہمارے پاس علوم کی لسٹ نہیں پتا ہمیں، علوم کی نام نہیں پتا ہمیں۔
فلاں بھی علم ہے، فلاں بھی علم ہے جی۔ اور قرآن پکار کے کہہ رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ ہمارے نہ جاننے کا پیمانہ کتنا وسیع ہے، تو بس جاننے والے کا پیمانہ بھی ایسا ہی وسیع ہونا چاہیے، اتنا ہی وسیع ہونا چاہیے جی۔ ایک آیت، دوسری آیت لیجئے، یہ آیت خود دلیل عصمت ہے، یہ دلیل فضیلت اہل ذکر ہے۔ اچھا، قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ذکر ہے، قرآن کو ذکر کہا گیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، وَنَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ذکر ہے۔ تو اب قرآن کیا پکار کے کہہ رہا ہے؟ نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، نہیں جانتے ہو تو قرآن والوں سے پوچھو۔ تو اب جواب وہی دے سکتا ہے جو پورے قرآن کا عالم ہو، جو احاطہ رکھتا ہو قرآن مجید کے اوپر۔ حضرت ابو ذر غفاری جب تشریف فرما ہوتے تھے، مولا کائنات کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا علی، آپ ابو ذر کا احترام دوسروں سے ذرا زیادہ مختلف فرماتے ہیں۔ فرمانے لگے ابو ذر 10 آیتوں کے فقیہ ہیں۔ میں ابو ذر کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ ابو ذر غفاری قرآن کی 10 آیتوں کے فقیہ ہیں۔ جو 10 آیتوں کا فقیہ ہو جائے وہ ابو ذر بنے، اور جو مجسم قرآن بن جائے اسے علی کہا جاتا ہے نا، وہ کہلائے گا اہل ذکر، وہ خانوادہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اور آگے بڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ اطاعت مطلق ہے یا مقید ہے؟ دن میں کرنا، رات میں نہ کرنا، 40 سال سے پہلے نہ کرنا، 40 سال کے بعد کرنا، کہاں آیا ہے قرآن میں؟ اطاعت مطلق ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت مطلق ہے۔ جب اطاعت مطلق ہے تو مطاع، جس کی ہم اطاعت کر رہے ہیں اسے کہیں گے مطاع۔ جس کی ہم اطاعت کر رہے ہیں نا، اسے بھی ایک لمحہ، ایک بال برابر اس کی زندگی میں گناہ کا گزر نہیں ہونا چاہیے، تب وہ مطاع مطلق بنے گا، تب وہ مطلق مطاع بنے گا کہ اس کی اطاعت مطلق ہو جائے جی۔ لیکن اگر ایک لمحہ بھی ان کی زندگی میں گناہ کا گزر ہو، ایک لمحہ بھی ان کی زندگی میں کوئی گناہ کا گزر ہو، تو وہ مطاع مطلق نہیں ہو سکتے، ان کی اطاعت مطلق نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی اور آل نبی۔ اور آگے بڑھوں، یہ وہ آیات ہیں جو اہل بیت کی عصمت پر اور ان کے مطاع مطلق ہونے پر دلیل ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، ارشاد ہو رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، رسالت کی کوئی اجرت رسول کو نہیں چاہیے سوائے یہ کہ قربہ سے مودت کرو۔ یہ جو مطاع مطلق ہے، یہ جو اہل ذکر ہیں، انہی کو قربہ ہونا چاہیے، یہی قربہ ہونے چاہیے۔ اس لیے کہ ادھر اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کرو اولی الامر کی، ادھر اللہ کہہ رہا ہے پوچھو اہل ذکر سے، ادھر اللہ کہہ رہا ہے مودت کرو قربہ سے۔ یہ اگر مختلف ہوں گے نا، تو ہم مدرسے میں ایک اصطلاح پڑھتے ہیں تکلیف ما لا یطاق۔ اللہ ایسی ذمہ داری ہم پر نہیں ڈالے گا جس کی ادائیگی ہمارے لیے ممکن ہی نہ ہو۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہ ایسا فریضہ ہم پر ڈالے گا ہی نہیں جس کی ادائیگی ہمارے لیے ممکن ہی نہ ہو۔ تو ماننا پڑے گا جو مطاع مطلق ہیں، یعنی اولی الامر ہیں، جو اہل ذکر ہیں، جو قربہ ہیں، وہ ایک ہی لوگ ہیں، وہ ایک ہی قبیلہ ہے جس کے نام مختلف ہو رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، عصمت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل جو میں نے عنوان گفتگو قرار دیا، ابھی تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں، بہت عرصے بعد رضویہ میں حاضری ہوئی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم جو دیا جا رہا ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں جو اہل ذکر ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی اطاعت واجب ہے،
سچے بھی وہی ہیں، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ خود دلیل عصمت صادقین ہے۔ ان کے ساتھ کیسے ہونے کا اللہ حکم دے گا کہ جن کے ساتھ کہیں بھی زندگی میں کوئی گناہ کا گزر ہو۔ میں اپنے بچے کو تو اس کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دیتا کہ جس کا کردار اچھا نہ ہو۔ اللہ ساری کائنات کو اہل بیت کے پیچھے لگا رہا ہے، ماننا پڑے گا کہ عصمت کا عنوان ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ سب اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ، سب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سب مطاع مطلق کے ساتھ ہو جاؤ، سب اہل ذکر کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ان کے ساتھ مطلق ان کے ساتھ ہونے کا حکم ہو، ان کے ساتھ رہو جی۔ یہ دلیل ہے کہ یہ گھرانہ، یہ خانوادہ، یہ قبیلہ، یہ انجمن صاحبان عصمت کی انجمن ہے۔ اللہم صلی علی۔ یہ وہ دلائل ہیں جو اہل بیت کی عظمت کے باب میں 365 آیات پر تو اہل سنت کا بھی اتفاق ہے کہ وہ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن میں 365 آیات پر علامہ الحسکانی شواہد التنزیل 3 جلدی کتاب لکھ رہے ہیں، سنی عالم دین ہیں، تینوں جلدوں میں انہوں نے وہ ساری آیات کو ایک جگہ جمع کیا ہے جو مولا علی کی شان میں ہے۔ تو یہ طے ہوا کہ اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ رخ بدل رہا ہوں اپنی بحث کا۔ حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں، یہ حکم نبی کے زمانے والوں کے لیے ہے یا یہ حکم قیامت تک ہے؟ توجہ ہو گئی آپ کی؟ اگر یہ حکم قیامت تک ہے تو ماننا پڑے گا ہر زمانے میں کوئی سچا ہے۔ ایک ہے جن کے ہر زمانے میں ایک سچا ضرور۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہر دور میں ایک سچا ماننا پڑے گا۔ اچھا کم سے کم کی بات ہے، کم سے کم اگر ثابت ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ تو آسان ہے نا۔ کم سے کم کو ثابت کرنا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ تو پھر خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک سچا ہر زمانے میں ضروری ہے۔ صداقت کی جب بات آئے گی تو صداقت کی 3 قسمیں ہیں، اہل دقت سے توجہ چاہوں گا۔ صداقت بے اعتبار خبر۔ ہمارے اسد میاں نے اعلانیہ لگایا کہ امام کی شہادت کے عنوان سے مجلس ہے، مثلاً شہنشاہ حسین نقوی مجلس پڑھیں گے، یہ انہوں نے خبر دی۔ جب میں آ کے بیٹھ گیا تو یہ خبر سچی ہو گئی، تو اسے کہا جائے گا صداقت بے اعتبار خبر۔ جو خبر دی گئی تھی وہ سچی ہے جی۔ یہ خود بہت مشکل کام ہے۔ اب خبر انہوں نے دی تھی اور اگر ہم نہیں آئے تو جھوٹا کون پڑے گا؟ یہ اب کہتے پھریں گے لوگوں سے، وضاحتیں دیتے پھریں گے کہ وعدہ کیا تھا نہیں آئے، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا۔ کتنا مشکل کام ہے صداقت بے اعتبار خبر۔ بڑے مشکل میں آ جاتے ہیں لوگ جب صداقت بے اعتبار خبر کے مرحلے سے گزرتے ہیں، جبکہ یہ آسان ترین صداقت ہے۔ سچائیوں میں، صداقتوں میں سب سے آسان صداقت یہ ہے کہ خبر دے دی جائے کہ ایسا ہوا۔ یہ جو اخبار روزانہ آپ پڑھتے ہیں، خبر کی جمع ہے نا اخبار۔ یہ جو بیان دیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ واقعاً ایسا ہی ہے جیسا لکھا گیا ہے جی، یا اسے ذرا تڑکا لگا کر اور سرخی بنا کر اور چاشنی ڈال کر اور جاذبیت ڈال کر بنایا گیا ہے چھوٹی سی بات بڑی کر دی۔ تو یہ صداقت بے اعتبار خبر، اللہ اکبر۔ البتہ جو صداقت بے اعتبار خبر کا حامل ہوتا ہے نا، وہ ہمارے یہاں نماز پڑھا سکتا ہے۔ ابھی بعد والے مرحلے تو دور کے ہیں، میں عرض کروں گا بعد والے مرحلے، مگر پہلا مرحلہ صداقت کا یہ ہے کہ جیسا تھا ویسا بیان کر دیا جائے، اس میں وہ زیادہ اور کمی نہ کرے جی۔ خبر ہو تو بیان کی جائے تو وہ اس کی صداقت کا عنوان پائے گی نا، خبر ہی نہ ہو۔ وہ جو تینوں صداقتوں کے عنوان سے متصف
ذات ہوتی ہے، صداقت بے اعتبار خبر پہلا مرحلہ، صداقت بے اعتبار وعدہ دوسرا مرحلہ، صداقت بے اعتبار عہد یہ تیسرا مرحلہ۔ یہ تینوں مرحلوں صداقت سے اگر کوئی گزر جائے تو پھر وہ صادق نہیں کہلاتا، صدیق کہلاتا ہے۔ اور مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں انا صدیق الاکبر، میں سب سے بڑا صدیق ہوں۔ بی بی کے القاب میں کیا لقب ہے؟ صدیقہ۔ سیدہ کے القاب میں صدیقہ، صادقہ نہیں۔ صادقہ اور صدیقہ میں فرق ہے، صادق اور صدیق میں فرق ہے، جیسے عالم اور علیم میں فرق ہے جی۔ صدیقہ، صدیق مؤنث مذکر کا فرق۔ جو ان تینوں مراحل صداقت پر کامیاب ہو اور باکمال ہو تو پھر وہ صدیق ہے۔ اور صدیق اسے کہتے ہیں جو وہ کہہ دے وہ ہو جائے۔ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، کپڑے نہیں تھے، فاطمہ نے کہا ہے تو ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اللہم صل علی محمد و جی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بھائی میں ایران اور عراق میں، لبنان اور بحرین میں تو مجلس پڑھ نہیں رہا، میں تو پاکستان میں وہ بھی کراچی میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ جو صلوات اور نعرے ہیں نا، یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے، یہ یہاں کی عزاداری کا حصہ ہے۔ اللہم صل علی۔ اس لیے ایک دو چہرے میں دیکھ رہا ہوں تھوڑے سے اس مزاج کے نہیں ہیں، تو وہ پاکستانی ہیں تو مزاج اپنا بنائیں۔ بلندتر صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ وہ جو صادقین اور صدیقین، وہ جو سچوں کا قافلہ ہے نا، اس کا کم سے کم ایک فرد ہر زمانے میں ہونا لازم ہے، تب اس آیت پر عمل ہو پائے گا۔ آیت کہہ رہی ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہر زمانے میں سچے ہیں، یہ سب سچے ہیں۔ صرف چھٹے امام کو صادق نہیں بلکہ سارے صادق ہیں، یہ سارے کاظم ہیں، یہ سارے رضا ہیں، یہ سارے علی ہیں، یہ سارے محمد ہیں۔ جیسے انبیاء کرام کے زمانے میں جس چیز کی ضرورت تھی ویسا معجزہ دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم لوہے کو موم نہیں کر سکتے تھے، حضرت داؤد مثلا مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، حضرت مثلا ابراہیم جو ہے وہ پانی میں رستہ نہیں بنا سکتے تھے، حضرت موسیٰ مثلا جو ہے وہ فرض کیجئے کہ چشمہ نہیں نکال سکتے تھے، یہ سب کر سکتے تھے، لیکن جیسے جیسے ضرورت رہی ایسے ایسے وہ معجزہ انہیں دیا گیا۔ ائمہ اہل بیت کے زمانے میں اور انبیاء کے زمانے میں یہ فرق ہے کہ وہاں معجزے مادی تھے، لفظ میں بدل رہا ہوں، وہاں معجزے فعلی تھے، فعل معجزہ تھا جی۔ عصائے حضرت موسیٰ نیل پہ مارا تو رستہ بن گیا، وہ عصا آج کسی میوزیم میں رکھا ہوگا، کوئی مار کے دکھائے اور رستہ بنا کے دکھائے؟ حضرت عیسیٰ نے جس مردے کو زندہ کیا تھا وہ بعد میں مر گیا نا، آج تک زندہ تو نہیں ہے۔ تمام انبیاء کے معجزے فعل کی صورت میں، ہمارے نبی کا معجزہ فعل نہیں ہے جو وقت کا پابند ہو جائے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی کا معجزہ فعل نہیں ہے، کیونکہ فعل وقت کا محتاج ہے، وقت بدلے گا فعل ختم ہو جائے گا جی، وقت تبدیل ہوگا فعل ختم ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کا معجزہ فعل نہیں ہے، ہمارے نبی کا معجزہ علم ہے،
علم کا کوئی وقت نہیں ہوتا، جتنا طالب علم معتبر اور اہل ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی علم کا معجزہ ظاہر ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا میں ان بچوں سے کہتا ہوں کہ سائنس کو ترقی کرنے دو، جتنی سائنس ترقی کرے گی اتنا اہل بیت کی عظمت روشن ہوگی، اتنا اہل بیت سے لوگوں کا قرب بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ علوم کو پھیلنے دیجئے، علوم کو عام ہونے دیجئے، یہ اہل بیت کی عظمت کا مقدمہ ہے علوم کا عام ہونا۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ ہمارے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آئمہ اہل بیت کا معجزہ ان کا علم ہے۔ آئمہ اہل بیت کے معجزے ان کا علم ہے۔ میں ایک ایسے موڑ پر اپنے بیان کو لے آیا ہوں کہ آپ سے میں تھوڑی سی توجہ اور چاہوں گا۔ دعوی علم کرنا، علم کا دعویٰ کرنا خود بہت مشکل بات ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے دعویٰ علم کیا مگر وہ کسی بند گلی میں جا کھڑے ہوئے، پشیمانی کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ تو دعویٰ علم کرنا مشکل بات ہے، لیکن یہ قدرے پھر بھی آسان ہے ثابت کرنا اپنے علم کو۔ اچھا ایک اور جملہ میں، ایک اور بات اسی سے جڑی ہوئی، علم ذخیرہ معلومات کو نہیں کہتے۔ اگر علم ذخیرہ معلومات کو کہیں گے نا تو کمپیوٹر سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ علم ذخیرہ معلومات کو نہیں کہا جاتا، علم معلومات کو معلومات سے جوڑ کر نتیجہ نکالنے کو کہا جاتا ہے۔ جی میری جو معلومات ہیں، آپ کی جو معلومات ہے، ایک علم کو، ایک معلوم کو دوسرے معلوم سے جوڑ کر ایک تیسرے نتیجے تک پہنچنے کو علم کہا جاتا ہے۔ بھئی یہی تو فرق تھا نا فرشتوں میں اور حضرت آدم میں۔ فرشتوں کے پاس ذخیرہ معلومات تھا، معلوم کو معلوم سے جوڑ کر نتیجہ نکالنے کی صلاحیت آدم میں تھی، تبھی تو فضیلت پائی حضرت آدم نے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں جو اپنی معلومات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور اچھا بول رہے ہوتے ہیں، کیسے ثابت کریں گے کہ یہ علم بھی ہے یا نہیں؟ علم جب تک ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی تاثیر ثابت نہ ہو۔ اہل دقت سے شکر گزار ہوں ان کا۔ کسی نے کہا جی یہ فلاں دوا ہے، وہ دوا کھا لی کوئی اثر ہی نہیں ہوا، تو کیسے مانیں یہ فلاں دوا ہے؟ مثلاً فرض کریں امام معصوم کی حدیث کہ جو مثلاً سیب کھائے گا اس کو یہ فائدہ ہوگا، سیب کھا لیا فائدہ نہیں ہوا، تو کیسے مانیں یہ سیب ہے؟ ہر پھل اپنی تاثیر رکھتا ہے نا، ہر غذا اپنی تاثیر رکھتی ہے نا۔ بلڈ پریشر لو ہو رہا تھا، شہد کا چمچہ چٹا دیا، بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہو گیا، فوراً معلوم ہوا کہ جی اس کا ہی اثر ہوا ہے، تاثیر۔ ہم اشیاء کو تاثیر سے پہچانتے ہیں نا، یعنی اشیاء کی شناخت کا ایک ذریعہ تاثیر ہے۔ ایک آدمی لمبی لمبی باتیں کر رہا ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھ رہا ہے، اونچی اونچی گفتگو کر رہا ہے، اسے علم بولیں یا نہیں بولیں؟ معصوم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے علم کا اظہار کرے اور اس میں علم نہ ہو، اگر کوئی اپنے علم کا اظہار کرے اور اس میں علم نہ ہو، اس میں تحمل مزاجی نہ ہو، اس میں برداشت نہ ہو، اس میں صبر نہ ہو، تو کہہ دو کہ وہ عالم نہیں ہے۔ یعنی مجھے اگر کسی کو ناپنا اور تولنا ہے کہ کون کتنا بڑا عالم ہے تو مجھے دیکھنا ہوگا کون کتنا بڑا حلیم ہے۔ علم کا پتہ بتاتا ہے، جتنا علم زیادہ ہوگا مجھے ماننا پڑے گا یہ اتنا ہی بڑا عالم ہے۔ دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، اللہ جو ہمیں صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم دے رہا ہے، اس گھرانے کو اللہ نے مکمل خانوادہ صداقت قرار دیا ہے۔ ضرورت جس دور میں جس امام معصوم کے حالات کے مطابق تھی ایسا ہی لقب انہیں دے دیا گیا۔ تو اب انبیاء کرام کے معجزے فعل اور ائمہ اہل بیت کے معجزے علم، یعنی علم۔
مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں خبردار اہل بیت کے باب میں الجھنا نہیں کہ کون عالم ہے، کون اہل بیت ہے اور کون اہل بیت نہیں ہے. فلاں کہتے ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں، فلاں کہتے ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں، فلاں کہتے ہیں وہ اہل بیت نہیں ہیں. مولا علی ایک حل دے رہے ہیں. حضرت فرمانے خبردار اس میں نہ الجھنا کون اہل بیت میں ہے کون اہل بیت میں نہیں ہے. یخبرکم، مولا علی کا جملہ، یخبرکم حلمہم عن علمہم، تمہیں ان کا حلم بتائے گا کہ ان میں عالم کون ہے. اہل بیت کا حلم بتائے گا کہ اہل بیت کون ہے. کوئی بھی کہہ دے میں اہل بیت ہوں، حلم بتائے گا کہ اہل بیت کون ہے. ان کا حلم ان کے علم کا پتہ بتاتا ہے. اس گھرانے کا سب سے بڑا امتیاز عزیزان گرامی ان کا علم اور حلم ہے. معجزے اللہ نے کسی امام کو دیے، کسی امام کو معجزہ دیا صداقت کا، کسی امام کو معجزہ دیا کظم غیظ کا، کسی امام کو معجزہ دیا رضا بے قدر الہی کا، کسی امام کو معجزہ دیا نقاوت کا، کسی کو تقاوت کا، کسی کو عسکریت کا. یہ جیسے جیسے زمانے کی ضرورت تھی ایسے ایسے معجزے دیے جاتے رہے. میں اور آپ جس ممدوح کے لیے جمع ہیں اس کی زندگی مکمل زندگی معجزہ ہے. واحد امام ہیں، دقت چاہوں گا، میرا مقدمہ یہاں ختم ہو رہا ہے. واحد امام ہیں جن کی ولادت کو امام نے شیعت کے لیے برکت قرار دیا ہے. جی اللہم صلی علی محمد. میرے مولا رضا کا فرمان سنا رہا ہوں آپ کو. فرماتے ہیں ھذا المولود الذی یولد فینا اعظم برکتا علی شیعتنا. مولا رضا کا محمد مولا تقی کے لیے جملہ. ھذا المولود الذی یولد فینا، یہ بچہ جس کی ولادت ہمارے گھر میں ہوئی ہے. میں اس الجھن میں نہیں جانا چاہتا، وہ آہستہ آہستہ یہ الجھنیں دور ہو رہی ہیں کہ لفظ ولادت ائمہ کے لیے بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے. جب امام خود اپنے لیے لفظ ولادت بول رہے ہیں تو تم امام سے زیادہ جانتے ہو. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں ائمہ کی جس میں ائمہ نے اپنے لیے لفظ ولادت استعمال کیا ہے. کہاں کرو گے ان حدیثوں کو، کہاں لے جاؤ گے ان فرامین کو؟ جی عقیدت جذباتیت کو نہیں کہتے. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. عقیدت جذباتیت کو نہیں کہتے. عقیدت کا بڑا گہرا تعلق علمیت سے ہے. علم کی بنیاد پر عقیدت ہونی ہے. لفظ ولادت نہیں بولو یہ توہین ہے. اچھا خود ائمہ جو بول رہے ہیں اپنے لیے تو وہ فرامین پڑھنا چھوڑ دیں. خود جو اللہ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کے لیے اور انبیاء کے لیے لفظ ولادت قرآن میں استعمال کیا ہے تو آیت پڑھنا چھوڑ دیں. یہ ممبر جہالت کا ممبر نہیں ہے. اس ممبر سے رقیق اور ہلکی باتیں نہیں ہونی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لفظ ظہور عقیدت کے عنوان سے محبت میں لفظ ظہور بولنے میں کوئی غلط بھی نہیں ہے. اگر کوئی ائمہ کے لیے ان کی آمد کے حوالے سے لفظ ظہور بولتا ہے تو غلط نہیں ہے وہ. البتہ امام کے لیے، آخری امام کے لیے لفظ ظہور، ولادت کو ظہور بولنے میں الجھن ہو جائے گی، لیکن اور ائمہ کے لیے لفظ ظہور بولنے میں کوئی الجھن نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ ولادت میں توہین ہے یہ علم سے خالی بات ہے. اب یہ میں حدیث سنا رہا تھا نا آپ کو، امام رضا کا فرمان ھذا المولود الذی یولد فینا، یہ مولود کہتے ہیں جس کی ولادت ہو. اچھا میں اپنی تسلی کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. لفظ مشترک ہوتا ہے، معنی مشترک نہیں ہوتے. اللہ عالم ہے، نبی عالم ہے، مولا علی عالم ہے، مولانا نے نبی نماز پڑھائی عالم ہے. کیا سب ایک جیسے عالم ہیں؟ اللہ نے اپنے آپ کو قرآن میں شہید کہا ہے، نبی کو شہید کہا ہے. مولا علی کو قرآن میں لفظ شہید، جس آیت میں لفظ شہید مولا علی کے لیے استعمال ہوا ہے سورہ رات کی آخری آیت، شہید سبت جعفر بھی شہید ہیں، پروفیسر تقی ہادی بھی شہید ہیں. تو جیسا اللہ شہید ہے ایسے شہید ہیں. یہ لفظ تو وہی ہے، شین ہا یا دال
لفظ تو وہی ہے، لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے۔ جب لفظ ولادت ہمارے لیے استعمال ہوگا تو اس میں نجاست ہے، جب ان کے لیے استعمال ہوگا تو اس میں طہارت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ان کے لیے اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ھذا المولود الذی یولد فینا اعظم برکتا علی شیعتنا۔ یہ بچہ جو اس دنیا میں آیا ہے، یہ جو مولود ہے محمد تقی، یہ ہمارے شیعوں کے لیے سب سے بڑی برکت ہے، سب سے بڑی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ بند گلیوں میں کھڑے ہیں، یو ٹرن انہیں لینا پڑ رہا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ پہلے سے ہی بنیادی طور پر مضبوط لوگ ہیں۔ میں نے ابتدائے بیان میں کہا کہ اگر کبھی تکبر کرنے کی اجازت ملی تو اسی بات پر ملے گی کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے، اس سے اچھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہم صل علی محمد۔ نبی نے ارشاد فرمایا سرکار دو جہاں نے کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے اور 12ویں پر قیامت آئے گی۔ اثنا عشرہ خلیفہ کی حدیث سنی شیعہ نے لکھی ہے۔ اہل سنت اس حدیث کو معتبر اور مستند مانتے ہیں، صحیح السند مانتے ہیں۔ حدیث کے طرق مختلف ہونے کی وجہ سے متن میں اختلاف ضرور ہے کہ کہیں سرکار نے 12 کے نام لیے، کہیں سرکار نے 9 کے نام لیے، کہیں سرکار نے 3 کے نام لیے، اور باقی فرمایا تسعۃ من ولد الحسین۔ جی میرے یہ پہلا میرے بعد علی، پھر حسن، پھر حسین، اور پھر 9 حسین کے بیٹے۔ یہ سنی شیعہ کتابوں میں حدیث ہے، حدیث اثنا عشر۔ اس سے کوئی میرا سنی بھائی، کوئی معتبر، کوئی پڑھا لکھا عالم، مفتی، محدث، شیخ الحدیث اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے علاوہ جتنے بھی احباب ہیں وہ اس حدیث کے باب میں الجھن کا شکار ہیں۔ کسی کے 58 ہو چکے ہیں، کسی کے 52 ہو چکے ہیں، کسی کے 48 ہو چکے ہیں۔ نبی نے تو فرمایا تھا کہ 12ویں پہ قیامت آ جائے گی۔ الحمدللہ ہم ہیں جو 12ویں کے انتظار میں ہیں، ہم 12 سے آگے نہیں بڑھے۔ جب سرکار نے یہ فرما دیا، جب یہ سرکار نے فرما دیا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے 12 خلیفہ ہوں گے، تو 12 کی تعداد کو کیسے پورا کریں؟ تو کہنے لگے پہلے 4 جو تھے وہ خلفائے راشدین ہیں، پھر 3 جو ہیں وہ غیر راشد ہیں۔ اچھا جب راشد کہیں گے تو دوسرے کو غیر راشدی کا کہا جائے گا، اور پھر 2 راشد ہیں، اور پھر 4 جو ہے غیر راشد ہیں۔ یہ خلفائے راشدین کیا ہوتا ہے؟ نقن صاحب کو بڑا حسین جملہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ خلیفہ ہے اور پھر وہ راشد بھی ہے، تو پھر نبیوں کو راشد اور غیر راشد بھی بولیں گے آپ؟ جی نقن صاحب کی مثال کہنے لگے، ایک جگہ ہم گئے، نیاز دسترخوان لگا ہوا تھا، ہم بیٹھنے لگے تو کہنے نہیں مولانا یہاں نہیں بیٹھیے گا، یہاں آ جائیے۔ ہم نے کہا بھئی یہاں کیا ہے اور یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے وہ حلال پیسے کی نیاز ہے۔ تو پھر اسے نیاز کیوں بول رہے ہو جو حرام پیسے کی ہے؟ نقد صاحب نے کہا، میں نے اسے کہا تم اس کو نیاز کیوں بول رہے ہو جو حرام رشوت کے پیسوں؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ۔ جی نیاز ہے تو نیاز ہے بھائی، خلیفہ ہے تو خلیفہ ہے۔ یہ راشد اور غیر راشد کیا ہے؟
وجہ یہ تھی، آج بچوں کو سمجھا رہا ہوں، وجہ یہ تھی کہ پیغمبر نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے، 12 کو کیسے پورا کریں؟ تو 12 کو پورا کرنے کے لیے کہا یہ راشد ہے اور یہ غیر راشد ہے، وہ 12 بھی پورے ہو گئے، قیامت نہیں آئی۔ جی نہیں عزیزان گرامی، الحمدللہ ہم 12ویں کے انتظار میں ہیں، 12ویں کے انتظار میں ہیں۔ ان خلفائے اثنا عشرہ مصطفیٰ میں یہ واحد امام ہے جن کے لیے فرمایا جا رہا ہے سب سے زیادہ برکت ان کی وجہ سے ہماری تشیع میں ہے۔ کیوں؟ سمجھنا چاہتا ہوں میں اس حدیث کو، مولا رضا کی حدیث ہے۔ امام تقی واحد امام ہیں جو 7 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد اتنی کم سنی میں کوئی امام نہیں منصب پر امامت پر نہیں آیا، یعنی امور امامت انہیں تفویض نہیں کیے گئے، مگر یہ کہ امام تقی کو 7 سال کی عمر میں منصب امامت سونپے گئے۔ اب یہ شیعت کے لیے آزمائش کا مرحلہ تھا کہ تم اپنی پسند مانتے ہو یا اللہ کی مشیت مانتے ہو۔ لہٰذا ایک تعداد نے انکار کرنا شروع کر دیا کہ بچہ امام کیسے ہو سکتا ہے، اور جنہوں نے امامت کو مان لیا امام تقی کے، وہ لوگ در حقیقت صحیح شیعہ قرار پائے، یعنی چھانا گیا شیعوں کو، آزمایا گیا شیعوں کو، اور نکھارا گیا اور نتھارا گیا شیعوں کو، سالم اور غیر سالموں کو علیحدہ کیا گیا، آزمائش سے گزارا گیا۔ جی بہت مشکل وقت تھا۔ 7ویں امام کے زمانے سے شیعت میں فرقے بننا شروع ہوئے، شیعہ فرقوں میں تقسیم ہونا شروع ہوا 7ویں امام کے زمانے سے۔ اور عزیزان گرامی یہ بھی ایک عبرت تاریخ ہے کہ جب کبھی آپ فرقے بنتا ہوا دیکھیں، گروپنگ دیکھیں، تناؤ کھچاؤ دیکھیں، جی پارٹی بازیاں دیکھیں، اس کا ایک سبب، مجھے معاف کیجئے گا، پیسہ ہوتا ہے، پیسہ۔ تاریخ بول رہی ہے پیسے کی خاطر گروپوں میں تقسیم ہوتے ہیں لوگ۔ پیسہ، یہ اسکناس، یہ کرنسی، یہ سکے، یہ ڈالر، یہ پیسہ، یہ روپیہ خطرناک چیز ہے۔ ایک عارف کی خدمت میں زیارت کے لیے حاضر ہوا، انہوں نے کچھ باتیں ہم سے بتائیں۔ ہمارے جو بزرگ عرفاء اور اولیاء الہی ہوتے تھے نا، وہ نوٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، چمٹا رکھا ہوا ہوتا تھا انہوں نے چھوٹا سا اپنے پاس، چمٹا۔ بعض لوگوں کے لیے مذاق کی باتیں ہیں جی، وہ اس چمٹے سے نوٹ کو پکڑتے تھے، کہتے تھے یہ اس کو ہاتھ لگاؤں میں، جس کا کام ہی فساد ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ جب کبھی آپ اپنے دور میں چلے جائیے، ماضی میں چلے جائیے، اور ائمہ اہل بیت کے زمانے میں چلے جائیے، یہ جو مذہب بنے، شیعہ فرقے بنے، مسلمانوں میں فرقے بنے، شیعوں میں فرقے بنے، سنیوں میں فرقے ہیں۔ میں شیعہ فرقوں کی بات کر رہا ہوں تو کوئی صحت مند نہ ہو جائے یہ باتیں سن کے کہ جی شیعوں کی برائیاں کر رہے تھے، نہیں، یہ تو سب جگہ ہے نا یہ مسئلہ جی۔ اس کا ایک بڑا سبب پیسہ ہے، دنیا، لالچ، طلب دنیا۔ سب سے پہلی مرتبہ امام ہفتم کے زمانے میں اسماعیلی فرقہ بنا۔ حضرت اسماعیل کو، امام موسیٰ کاظم کو نہیں مانتے، کہتے ہیں امام جعفر صادق کے بعد اسماعیل ہمارے امام ہیں۔ کچھ اور آگے بڑھے تو واقفیہ مذہب سامنے آیا جی، کچھ اور آگے بڑھے تو غلات کا مذہب سامنے آیا۔ 7-8 فرقے 6 امام کے زمانے سے لے کے 11ویں امام کے زمانے تک شیعوں میں بنے۔ مگر جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اور لوگ بند گلی کا شکار ہیں، وہ بھی بند گلی میں گئے، وہ سرخ رو رہے کہ جو 12 اماموں کے نظریے کو مانتے تھے اس وقت میں بھی۔ آج بھی اگر کوئی سرخ رو ہے، اللہم صلی علی محمد، تو وہ وہی ہے کہ جو 12 امام کے نظریے کو مانتا ہے۔ امام محمد تقی کو تسلیم نہیں کر رہے تھے شیعہ،
تھوڑی سی اپنی برائی بھی سن لیجئے. وہ کہہ رہے تھے امام رضا کی اولاد ہی نہیں ہے. قیافہ شناز بلایا شیعوں نے کہ بچے کو دیکھ کر بتایا جائے کہ یہ اولاد کس کی ہے. امام رضا کو غریب الغربا کیوں کہتے ہیں؟ ایک علت اس کی ہے کہ اپنوں نے امام کو دکھایا. بھائی صلح حدیبیہ پہ شک کرنے والوں کی جب بات آئے تو میں نعرہ لگاؤں، اور صلح امام حسن پہ شک کرنے والوں کی بات آئے تو میں خاموش کیوں ہو جاؤں؟ جو کمزوری ہے اسے دہرایا جائے تاکہ ہم اس کمزوری کا شکار نہ ہو جائیں. کیوں ہم تاریخ کے ان صفحات کو پڑھتے ہیں؟ یہ سنی بھائیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ہم فلاں 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 شخصیات کے کوئی ذاتی ہماری ان سے مسئلہ اور مخاصمت نہیں ہے. ہم ان لوگوں کی برائیاں اس لیے پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں تاکہ وہ برائیاں ہم میں نہ آ جائیں. طلحہ و زبیر کے بارے میں ہم کیوں بات کرتے ہیں اور شخصیات کے بارے میں کیوں ہم بات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کمزوری کہاں تھی، کہاں مسئلہ تھا جس کی بنیاد پر وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے. ایسے ہی وہ افراد جو اہل بیت کا دم بھرتے ہیں مگر قدم قدم پر پھسلتے ہیں یا مسائل کا سامنا ان کو ہوتا ہے تو وہ سبب تلاش کیا جائے نا کہ وجہ کیا تھی. وجہ کیا ہوتی ہے؟ بڑی وجہ پیسہ ہے. واقفیہ مذہب پیسے کی خاطر بنا، اسماعیلیہ مذہب پیسے کی خاطر بنا، غلات کا مذہب پیسے کی خاطر بنا. جی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ امام کی اولاد نہیں ہے. قیافہ شناس آیا، میرے مولا رضا کرسی پہ تشریف فرمائے، مجمع کو دیکھتا رہا، وہ ایک ایک چہرے کو دیکھتا رہا، امام تقی کو دیکھتا رہا، کہنا یہ ان میں سے کسی کا نہیں ہے بچہ. تو پھر کسی نے آہستہ سے کہا کرسی پر بھی ایک شخصیت بیٹھی ہیں. کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے امام کے لیے، امام رضا کے لیے. اس نے امام رضا کو دیکھا، کہا یہ انہی کی تو اولاد ہے. چہرہ بتا رہا ہے، جو میرا فن ہے وہ بتا رہا ہے. تب شیعوں نے مانا. جی ایک سبب کہ جو اثنا عشری کا جو تسلسل ہے وہ امام تقی سبب بنے کہ وہ تسلسل باقی رہے، ورنہ بریک آ رہا تھا، رکاوٹ آ رہی تھی، رکھنا آ رہا تھا. پھر امام نے اپنی اس کم سنی میں، وہ 7 سال کی عمر میں جو معجزے دکھائے، انہوں نے ثابت کیا کہ یہی امام ہے. جی سہل محمد ابن سہل قمی رحمت اللہ علیہ. ایک میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے گلہ بھی کروں کہ ہم لوگ اہل سنت کے برخلاف جب شخصیات کا نام لیتے ہیں، سلمان فارسی جیسے بڑے بھائی تھے میرے، ابو ذر غفاری جیسے میرا چھوٹا بھائی ہو، بھائی ادب سے کوئی حضرت لگا دو، کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول دو، کوئی علیہ السلام بول دو. میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے گلہ کر رہا ہوں، ذاکرین سے گلہ کر رہا ہوں. جی ایسے بول دیتا ہوں جیسے میرے بڑے بھائی ہیں. بے ادبی ہمارے ہاں جی لان تان کا اتنا مزاج بنا لیا کہ اب ایک دوسرے پہ لگے ہوئے ہیں. بے ادبی، میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہوشیار ہو جائیں ذرا. بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں کھلی غلطیاں اس وقت ہو رہی ہیں، روشن ہم خامیوں کا شکار ہیں. اہل سنت کی موٹی موٹی غلطیاں ہیں، انہیں ٹھیک کرنا پڑے گا. انہیں شیعوں کی موٹی موٹی غلطیاں ہیں، انہیں ٹھیک کرنا پڑے گا شیعوں کو، ورنہ پشیمانی اور ندامت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. بے ادبی بڑھتی جا رہی ہے. جی بزرگوں کی داڑھیوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں بچے. مرجعیت کے اوپر وہ تبصرہ کر رہا ہوتا ہے جسے طہارت کرنا نہیں آتی. فتووں پر وہ بات کر رہا ہوتا ہے جسے نماز نہیں پڑھنا آتی، جسے 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی نہیں آتی، وہ حدیثوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے. خدا کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ادب اور احترام کا خیال یہ اگر نہیں ہوگا تو ہم مشکلات کا سامنا کریں گے. حضرت محمد ابن سہل قمی رحمت اللہ علیہ چل رہے ہیں کہاں سے؟ قم سے، حج کی غرض سے. حج کے بعد معصوم کی زیارت حج کا حصہ ہے.
تو پہلے تو یہ تلاش کیا جاتا تھا ائمہ کے زمانے میں کہ معصوم حج پر تشریف فرما ہیں، مکے میں ہیں، تو بہت سے لوگ مکے سے ہی واپس ہو جاتے تھے کیونکہ امام کی زیارت مکے میں ہی ہو گئی۔ لیکن اگر امام کی زیارت مکے میں نہیں ہو پاتی تھی، یعنی حضرت جا چکے ہوتے تھے، نہیں زیارت کر پائے، رش تھا، مجمع تھا اور حضرت مدینہ تشریف لے گئے تھے، تو پھر واجب ہوتا تھا، ضروری ہوتا تھا کہ وہ مکے سے مدینہ جائیں۔ آج ہمارے لیے لازم اس لیے ہوتا ہے کہ ہم حج کرنے کے بعد ہم مدینہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں ائمہ اہل بیت کی قبریں ہیں، سرکار دو جہاں کا مزار ہے، جناب سیدہ کی قبر گم شدہ ہے، مگر یہ طے ہے کہ مدینہ میں بھی بیوی ہیں، اس لیے ہم وہاں جاتے ہیں، مدینہ اس لیے جاتے ہیں۔ تو محمد ابن سہل چلے ہیں، امام 7 سال کی عمر میں امام ہوئے ہیں، مولا رضا کی شہادت ہو چکی ہے جی، مدینہ منورہ مکہ المکرمہ میں حضرت کی زیارت کا شرف نہیں ملا، تو پھر یہ مدینہ پہنچے۔ کہتے ہیں جب میں مدینہ پہنچا اور حضرت کے دولت قدے پر، دولت سرا پر پہنچا، تو چاہنے والوں کا اتنا جم غفیر تھا، اتنی آمد و رفت تھی کہ بہت دیر لگی مجھے حضرت تک پہنچنے میں۔ میں نے سوچا یہ تھا رستے میں کہ حضرت سے تبرک کے طور پر پیراہن مانگوں گا، مولا مجھے اپنا پیراہن دے دیجئے، میں اسے تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا۔ تبرک کی تاریخ بھی عزیز و روشن تاریخ ہے، ہم تبرکات کے قائل لوگ ہیں، ہم تبرکات کا احترام تبرک ماننے والے لوگ ہیں۔ عجیب داستان ہے، جو تبرک کو مانتے نہیں ہیں نا، وہ مکے سے زمزم لالا کے بانٹتے ضرور ہیں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ قرآن مجید میں فیہ سکینۃ من ربکم، تابوت سکینہ، قرآن مجید میں ایک تابوت کا ذکر ہے، تابوت سکینہ، فیہ سکینۃ من ربکم، اس تابوت کے اندر تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے، یعنی تمہارے رب کی طرف سے ایک سکون پہنچانے والا انتظام ہے۔ اس میں کیا ہے جو امام زمانہ لے کر آئیں گے تابوت؟ وہ حضرت نوح کے زمانے سے تابوت چلا رہا ہے، آدم ثانی حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، ہمارے نبی، تمام انبیاء کرام کی تبرکات اس میں جمع ہیں۔ اور انبیاء کرام کے زمانے میں جب کوئی مشکل گھڑی آتی تھی انبیاء کی امت کے لیے، تو پھر کہا جاتا تھا تابوت نکال کر لاؤ۔ وہ جب تابوت باہر آتا تھا نا، مجمع میں آتا تھا، تو اس کے آنے کی برکت سے مصیبتیں دور ہوتی تھیں۔ یہ تاریخ ہے، قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں میں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے عبد الوہاب کا ماننے والا، جو تبرکات کو نہیں مانتا مگر تابوت سکینہ کی تفسیر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے، اس میں انبیاء کے تبرکات ہیں، ان کی تفسیر کرتا ہے، مگر کہتا ہے تبرک لینا اور دینا، تبرک ماننا، تبرک بنانا، تبرک کسی کو تبرک قرار دینا، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ عجیب موش و گربا ہے جی۔ تابوت، تبرک، یہ ہماری تاریخ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں تبرک کے طور پر، اس بحث میں بہت دیر ٹھہر سکتا تھا لیکن میں اپنے مضمون سے دور ہو رہا ہوں جی۔ تبرکات کے حوالے سے بات ہونی چاہیے تفصیل سے کسی اور مرحلے پر۔ کہ میں قمیص مانگوں گا امام تقی سے تبرک کے طور پہ رکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں جب میں حضرت کی خدمت میں پہنچا تو ماحول ایسا تھا کہ مجھ پر ایک رعب طاری تھا اس ماحول کا۔ جب سرکار کے چہرے کو دیکھا تو میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، مجال ہی نہیں تھی مجھے کہ میں حضرت سے کچھ کہوں سوائے اس کے کہ میں آپ کے ہاتھوں کو چوم کر پیچھے ہٹ جاؤں جی۔ میں آگے بڑھا، میں نے حضرت کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، رش بہت تھا، لوگ ملنے والے تھے، میں پیچھے ہٹا، واپس باہر آیا، اپنے سرائے پہنچا، قافلے میں شریک ہوا۔ ہمارا قافلہ مدینے سے رخصت ہو رہا ہے۔ مدینے کے دروازے پر ہم پہنچے تو ایک گھوڑا دوڑاتا ہوا شخص آیا اور اس نے کہا اس قافلے میں محمد ابن سہل قمی کون ہے؟ نہ اس وقت مولا نے میرا نام پوچھا، نہ میں نے مولا کو نام بتایا۔
میں نے فوراً اپنی ہماری سے، اپنی جس اونٹ کی ہماری میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے آواز دی کہ میں ہوں، کہ ان کے اونٹ کو روکو۔ اونٹ بٹھوایا گیا، اس نے ایک کپڑے میں لپٹا ہوا، ایک غلاف میں لپٹی ہوئی قمیص آگے بڑھا کے کہا کہ تمہیں تو امام سے کچھ مانگنا تھا نا، یہ امام تقی نے اپنا پیرہن تمہیں بھیجا ہے۔ اس طرح حضرت کی امامت لوگوں پر اور روشن اور مضبوط ہوتی چلی گئی، معجزات کے ذریعے سے، کرامتوں کے ذریعے سے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہے حرز امام جواد، اکثر لوگوں کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں بھی ہیں، میں نے بھی پہنی بھی، اس میں امام کا حرز موجود ہے۔ حرز امام جواد تعویذ ہے جو امام محمد تقی نے لوگوں کی حفاظت کے لیے، ایک شخص نے، ایک چاہنے والے نے آ کے کہا مولا مجھے کوئی تعویذ دیں۔ اچھا یہ ذہن میں رہے میرے بچوں کے کہ لفظ تعویذ اتنا نااہل لوگوں نے استعمال کیا ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے یہاں منفی پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ جنہیں تعویذ دینے کا جو اہل نہیں ہے وہ بھی تعویذ دے رہے ہوتے ہیں۔ تعویذ، پھر اس کے ساتھ لفظ گنڈا، پھر اس کے ساتھ کچھ کرا دیا، پھر اس کے ساتھ کسی کے اوپر کا مسئلہ ہے، پھر کسی کا جادو بھی اسی کے ساتھ۔ تعویذ اور جادو میں بہت فرق ہے۔ تعویذ کروا دیا، تعویذ کا لفظ کروا دیا کے ساتھ توہین ہے۔ اتنا نااہل لوگوں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قومی نے تعویذات لکھے ہیں ائمہ کے، کہ ائمہ تعویذ دیتے تھے، مگر ذہن میں رہے کہ تعویذ کا مطلب، جب تک میں لفظ تعویذ کو نہیں سمجھوں گا، حرز امام جواد پہ بات کر رہا ہوں، مضمون سے ہٹ کر نہیں بول رہا، جب تک میں لفظ تعویذ کو نہیں سمجھوں گا میں اس الجھن سے باہر نہیں آؤں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ تعویذ گلے میں ڈالنے کی چیز کو نہیں کہتے، بازو پر باندھنے کی چیز کو نہیں کہتے۔ تعویذ ایک دعا ہوتی ہے جسے پڑھا جائے گا تو اثر ہوگا، مگر جب معصوم نے وہ جملے کہے ہیں، حضرت نے وہ الفاظ دہرائے ہیں، کہے ہیں اپنی زبان پر، تو انہیں اگر میں گلے میں ڈال بھی لوں، میں بازو پر باندھ بھی لوں تبرک کے طور پر کہ وہ الفاظ امام کے ہیں، تو وہ غلط نہیں ہے۔ تعویذ باندھا نہیں جاتا، تعویذ پڑھا جاتا ہے، لیکن باندھنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ اصلی چیز رہ جائے اور وہ چیز ہو جائے۔ تعویذ کہتے کسے ہیں بھائی؟ تعویذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ، تعویذ، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کر دینے کو تعویذ کہا جاتا ہے۔ یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، اب تو میرا محافظ ہے، اسے تعویذ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام رضا کی خدمت، امام تقی کی خدمت میں آ کر کسی چاہنے والے نے کہا مولا میں محفوظ رہنا چاہتا ہوں درندوں سے یا درندہ صفت انسانوں سے، میری حفاظت کے لیے مجھے کچھ دیں۔ تو حضرت نے جو تعویذ حضرت نے جو دیا، جسے حرز امام جواد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں یہ الفاظ حضرت نے لکھ کر دیے کہ تم اس کو پڑھو اور اپنے پاس رکھو۔ وہی ہے اس حرز جواد کے اندر لکھا ہوا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ بِأَسْمَائِكَ الْمُقَدَّسَاتِ الْمُكَرَّمَاتِ الْمَغْدُونَاتِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں، بِأَسْمَائِكَ الْمُكَرَّمَاتِ الْمُقَدَّسَاتِ الْمُكَرَّمَاتِ الْمَغْدُونَاتِ فِي عِلْمِكَ الْغَيْبِ فِي غَيْبِكَ فی علمک غیبک فی علم غیبک عندک، تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جو مقدس نام ہے، جو مکرم نام ہے، جو تیرے علم غیب میں مخفی نام ہے، جو تیرے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں مجھے محفوظ کر دے۔ یہ ہے حرز امام جواد پر لکھا ہوا کلمات۔ صلوات پڑھ لیں مولا متقی کے لیے۔ اور عزیزان گرامی، حضرت کی
زندگی کا ایک روشن پہلو، امام جب مطاع مطلق ہے وہ امام کسی جابر، ظالم، سلطان، بادشاہ سے مروب نہیں ہو سکتا۔ میرے مولا گھر سے تشریف فرما ہوئے ہیں، باہر بچے کھیل رہے ہیں، مولا کھیلنے کے لیے نہیں گئے، اس لیے کہ مولا صادق فرماتے ہیں ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، جی ہمیں لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہم اس دنیا میں اس کام کے لیے نہیں آئے ہیں۔ بچے کھیل رہے ہیں، مولا وہاں کھڑے ہیں کہ ایک مرتبہ حاکم کی سواری گزرتی ہے، بچوں نے بادشاہ کی سواریوں کو آتے ہوئے دیکھا تو دوڑنا شروع ہو گئے، مگر میرے مولا تقی نہیں گئے۔ جب اس نے دیکھا سب بھاگ رہے ہیں مگر ایک بچہ ہے جو کھڑا ہے، قریب آ کر پوچھتا ہے کہ جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ مولا نے فرمایا جگہ تنگ نہیں تھی جو میں جاتا، تمہارے گزرنے کے لیے بڑی جگہ تھی، کچھ جگہ تنگ تو نہیں ہو رہی تھی میری وجہ سے کہ میں چلا جاتا۔ دوسرے میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو مجھے تم سے کوئی ڈر لگے، مجھے تم سے کس بات کا خوف؟ اپنی سواری کو لگام ایڑ لگائی اور آگے بڑھا، واپس آیا، وہی منظر، بچے دیکھ کر بھاگے مگر میرے مولا کھڑے رہے۔ شاید وہ اس لیے بھی وہاں گئے تھے کہ ان بچوں کو بھی بڑا بنائیں، ان سکھائیں کہ کیسے بات کی جاتی ہے۔ سب بچے چلے گئے، میرے مولا نہیں گئے، یہ پھر رک گیا، کہنے لگا گئے کیوں نہیں جب سب چلے گئے تم نہیں گئے؟ حضرت فرمایا میں نے تمہارے اس سوال کا جواب پہلے دے دیا تھا، دوبارہ تکرار کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتا۔ تعجب ہو رہا ہے یہ کون ہے؟ مٹھی آگے بڑھا کر کہنے لگا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرے آبا و اجداد نے بتایا ہے کہ بادشاہوں کا مزاج ہے، وہ شکار کا شوق رکھتے ہیں اور وہ جب شکار کھیلنے جاتے ہیں تو اپنے باز کو فضا میں چھوڑتے ہیں اور ان کا باز سمندر سے، دریا سے مچھلی پکڑ کر لاتا ہے اور وہ مٹھی میں دبا کے اولیاء الہی کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھ میں مٹھی میں مچھلی تھی۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بڑا حسین جملہ لکھا ہے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے، وہ فرماتے ہیں اگر امام اتنا کہہ دیتے تو میری مٹھی میں مچھلی ہے تو علم امام کا تو اندازہ ہو جاتا، وسعت علم امام کا اندازہ نہ ہوتا۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ مجھے معاف کیجئے گا میں 1 گھنٹے سے زیادہ بول چکا ہوں۔ مولا کی زندگی کے عناوین میں ایک عنوان حضرت کی مظلومیت ہے۔ جیسے نبی مکرم کے ساتھ کچھ عورتوں کا تعلق، کچھ زوجاؤں کا تعلق ایسا تھا جو نبی کے لیے تکلیف دہ تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن سورہ تحریم میں 4 آیت ہے جی، ان تظاہر علیہ، اگر تم نے میرے نبی پر چڑھائی کی، میرے نبی پر روب جمانے کی بات کی نا تو جان لو ان تتوبا فقد زخت قلوبکما، اگر تم نے ایسا کرنے کے بعد توبہ بھی کر لی تب بھی تمہارے دل ٹیڑھے رہیں گے، اور جان لو ان اللہ مولا، اللہ میرے نبی کا مولا ہے، وجبریل وصالح المومنین، مومنین میں جو صالح شخص ہے، سب نے لکھا ہے کہ صالح المومنین سے مراد مولا علی ہیں۔ یہ 2 بیویوں سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے سورہ تحریم کے اندر، اے نبی کی 2 بیویوں اگر تم نے میرے نبی کو تکلیفیں دیں تو یہ نہ سمجھنا میرا نبی اکیلا ہے، میرے نبی کا مولا اللہ ہے، جبریل ہے مدد کرنے والا، اور صالح المومنین نبی کی مدد کرنے والا ہے۔ تو جیسے سرکار دو جہاں کی زندگی میں کچھ خواتین، کچھ بیویوں کا تعلق تھا جو نبی کو تکلیف دہ تھا، جی ایسے ہی امام حسن کی زندگی میں ایک زوجہ کا تعلق ہے جو امام کو زہر دے رہی ہے،
اور ایک امام محمد تقی کی زندگی میں ایک زوجہ کا تعلق ہے، ام ولد، مامون الرشید کی بیٹی، باقاعدہ شادی کروائی گئی ہے ایک کام کے لیے، اور وہ یہ کہ گھر کا ہی فرد مارے۔ غربت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ گھر کا فرد مار دے۔ جب مولا حسن کو جودہ بنت اشس نے زہر دیا تھا نا، تو اس وقت امام روزے سے تھے۔ اہل صوم جانتے ہیں، کوئی شخص روزے سے ہو، بھوک سے ہو، اور افطاری میں زہر دیا جائے تو یہی تو ہونا تھا نا کہ جگر کے ٹکڑے باہر آنے تھے۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، شہادت کی مجلس ہے مولا تقی کی۔ جب میرے مولا حسن مجتبیٰ نے 2 گھونٹ زہر کے لیے ہے نا، تو وہ کاسا زمین پہ رکھتے ہوئے فرمایا تیری مراد پوری ہو جائے گی، جو تو چاہتی ہے نا وہ پوری ہو جائے گی۔ یہی کیفیت عزادارو مولا محمد تقی کی ہے۔ امام کو زہر دیا ہے زوجہ نے، اور امام کم سن ترین امام 28 سال میں شہید ہو رہے ہیں۔ کم سن ترین امام ان سے کم عمر کوئی امام شہید نہیں ہوا۔ اور مولا کو جب شہید کر دیا گیا تو امام علی نقی نے غسل و کفن دیا، اور غسل و کفن دے کر جب جنازہ اٹھا تو جنازے میں ایک بڑی تعداد تھی جو شریک تھی، مگر چاہنے والوں نے دیکھا کہ امام علی نقی کی آنکھوں میں آنسو ہیں جو رک نہیں رہے، تو ایک چاہنے والے نے بڑھ کر کہا مولا آپ صابر امام ہیں، تو فرمایا میں اپنے بابا کے جنازے پہ اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جنازہ کربلا میں 3 دن بے گور و کفن رہا، کوئی نہ تھا جو میرے جد حسین کے جنازے کو دفناتا۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ امام محمد تقی کے جنازے میں لوگ شریک تھے، انہیں قبر کے حوالے کیا گیا۔ آج مزار ہے کاظمین میں مولا تقی کا، لیکن عزادارو سلام ہو اس بیٹے پر جو بابا کے جنازے پر آیا ہے اور جنازہ پہچانا نہیں جا رہا ہے۔ میرے مولا حسین پر اتنے گھوڑے دوڑائے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے۔ حسین حسین میرے مولا کربلا کے میدان میں جب تنہا رہ گئے نا، اور ہزاروں زخم مولا کے تن مبارک پر لگ چکے، تو مولا حسین سے گھوڑے پر بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ کبھی دائیں گرتے تھے تو زین کو پکڑ کے سنبھلتے تھے، کبھی بائیں گرتے تھے تو زین کو پکڑ کے سنبھل جاتے تھے۔ اس کیفیت میں حسین ابن علی ہیں۔ 6 مہینے کا سفر کرنے والا، 6 مہینے سے سفر پر ایک مسافر ہے جو کوفے کا رہنے والا ہے۔ جب وہ کوفے میں داخل ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا۔ سوچنے لگا کوفے والے کہاں چلے گئے، کوئی طاعون آ گیا، کوئی بیماری آ گئی۔ سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا۔ پہلا سوال بیٹی سے کہا بیٹا یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہا بابا آپ بھی جلدی واپس جائیے، اس لیے کہ قریب ہی ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، اور حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر کوئی اسے مارنے نہ گیا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا، اسے سزا دی جائے گی۔ کہیں بابا مخبری نہ ہو جائے کہ آپ کربلا نہیں گئے باغی کو مارنے۔ عبداللہ ابن عفیف ازدی کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون ہے، کون باغی ہے جسے مارنے کے لیے ایسے لے جایا جا رہا ہے، مگر مجھے اپنی جان عزیز تھی، مجھے اپنا گھرانہ عزیز تھا۔ میں دوبارہ گھوڑا تیار کر کے نکلنے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، بابا مال غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائیں تو میرے لیے لے آئیے گا، میں اپنے گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں، میں زیورات بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہوا۔ جب میں کوفے سے نکلا تو ایک علیحدہ تاریخ تھی، لیکن جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور تھا۔
عاشور کا دن تھا اور عصر کا وقت تھا۔ میں جب کوفے سے کربلا پہنچا اور عاشور کے دن پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ہزاروں کا لشکر ہے جو ایک شخص کو مارنا چاہتا ہے، اور وہ شخص تنہا ہو چکا ہے، اس کے سارے آبان و انصار مارے جا چکے ہیں۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا امامہ کھل کے گردن میں آ گیا ہے، اس کے بدن پر سینکڑوں زخم لگ چکے ہیں، مگر اس کا روب اتنا ہے، اس کا جلال ایسا ہے، وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں۔ میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ یہ تو اکیلا ہے، تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس ہے۔ عبداللہ کہتا ہے پھر بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کون ہے، مجھے تو بس اتنا پتا تھا کہ اسے مار دیں گے تو جنگ تمام ہو جائے گی، اسی کو مارنے کے لیے سارا لشکر جمع ہے، یہ باغی ہے، اس نے خروج کیا ہوا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا، وہ آگے جا رہے تھے، میں آہستہ آہستہ ان کے قریب ہوتا چلا گیا، چند ذراع کا فاصلہ رہ گیا تھا، چند ہاتھوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں نے دیکھا ان کا گھوڑا آگے ہے اور میں پیچھے ہوں، مجھے محسوس ہوا کہ میں حملہ کر کے انہیں مار سکتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی تلوار نکال کے ارادہ کیا کہ گھوڑے کو ایڑ لگاؤں، انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے پکارتے ہیں؟ میں رک گیا تو پھر آواز آئی عبداللہ قریب آؤ۔ میں نے آگے بڑھنے سے گریز کیا، خوف آ رہا تھا مجھے، تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں زہرا کا لال حسین، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جیسے ہی عبداللہ کو معلوم ہوا کہ یہ حسین ابن علی ہے، فوراً تلوار نکال کے مولا کے گرد حفاظت کے لیے چکر کاٹنے لگا۔ مولا نے کہا قریب آؤ عبداللہ قریب آؤ، واپس چلے جاؤ واپس چلے جاؤ۔ کہا مولا میں آپ کو تنہا چھوڑ کر کہاں چلا جاؤں؟ کہا عبداللہ واپس چلے جاؤ، چند دنوں بعد میری بہن زینب آئے گی، اسے کچھ چادریں لا کر دے دینا، میری بہنوں کے سروں پر چادریں نہیں ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔